وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی. آسمان لپیٹ دیا جائے گا. سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. جہنم کو لایا جائے گا. اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا. اب سامنا قہر کا ہوگا. لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے. روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا ہوگا. لمبا عرصہ تو اسی حال میں گزر جائے گا. پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا. اب ذرا تصور جمائیے صورتحال. ایسی صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا. کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے فلاں مجرم فلاں ملزم فلاں بندہ حاضر ہو. اللہ اکبر. سب تانبے کی زمین سورج سرابیل پر اور گھبراہٹ کا عالم. اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو. ہائے ہائے ہائے. جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو, اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے, ڈریں گے, منہ چھپائیں گے. مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے. کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں, کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. سنو جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے. قرآن کہتا ہے, قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا. سنو مجرم کیا کہیں گے. ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی. میرے کچھ کام نہ آیا, میرا مال سب زور جاتا رہا. اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال, کس کام کے میرا کر و فر, کچھ بھی تو کام نہ آیا. اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں, وہ ساری بے شرمیاں, وہ ساری بے حیائیاں, وہ حرام روزی, وہ شراب پینا, وہ جوا کھیلنا, وہ بدکاریاں کرنا سب پڑھ کر سنانا پڑے گا. ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے. چھپ کر کچھ بھی کر لو, ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے. اے اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. اے نمازیں پڑھنے والوں, روزے رکھنے والوں, تلاوت کرنے والوں, حرام روزی چھوڑنے والوں, سنتوں پر عمل کرنے والوں, ذکر و درود کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. مگر آپ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈے بائی ڈے, دن بہ دن, ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. نمازیں بڑھ رہی ہیں یا قضا نمازیں لکھی جا رہی ہیں, جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے, حلال روزی روز لکھی جا رہی ہے, روز حرام روزی لکھی جا رہی ہے, روز جناب بے حیائی لکھی جا رہی ہے, یا تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے. طے آپ نے کرنا ہے. آج تو لوگ سلام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ارے ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں, آپ تو نیک ہیں. آج لوگوں کو نہیں پتا نا, مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی نا. کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سید اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال,
ادھر تو بندہ بات بنا لیتا ہے، نہیں نہیں وہ آپ نے غلط دیکھا تھا، میں نہیں گیا تھا وہ شراب خانے میں، میں نہیں گیا تھا، میں غلط جگہ پر، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، نہیں نہیں میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، لوگوں کو آج سمجھا بجھا کے بات لپیٹ دیتے ہو، ادھر نہیں لپیٹی جائے گی، ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے ماننا پڑے گا مولا کی، ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ بول دیں گے نا، زبان بول دے گی، مگر خیال ہی نہیں آتا گناہ کرنے کے وقت کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے۔